یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اہل کنعان فلسطین کے ہادی و پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں 10 سے زائد مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر کے ان کے جلیل القدر نبی اور صاحب صبر و قناعت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بن یامین کے علاوہ سارے لڑکے عراق کے شہر فدائرم میں پیدا ہوئے تھے۔ 130 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے۔ وہاں 17 سال قیام رہا اور وہیں 143 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فلسطین لا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ سراقہ نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں گھس گیا۔ پھر اس نے دعا کی، درخواست کی اور وعدہ کیا کہ جو بھی آپ کی تلاش میں آئے گا اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، چنانچہ گھوڑا زمین سے نکل گیا۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 3615، روایت حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہے تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس کی ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 564، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اعوذ باللہ من جہل البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتِ الاعداء۔ ترجمہ میں بلاؤں کی سختی اور بدبختی کے لائق ہونے والی بری تقدیر اور دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 6347، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2887، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے۔ قرآن پاک سورہ بروج آیت نمبر 10۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ قرآن پاک سورہ حمزہ آیت نمبر 2 سے 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ویل جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ اللہ۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 3164، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یخرج من بطون نساء سراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ خلاصہ، شہد ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ کتاب معجم میں کبیر لطبرانی، حدیث نمبر 524، روایت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار۔